ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ بچپن میں آپ کے والد جو آپ کو بت خانے لے گئے اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، تو آپ نے پتھر اٹھا کے اس بت کو مارا اور کہا کہ یہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو بچپن سے کبھی بھی آپ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا، بچپن میں جوانی میں جب مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر لوگ شرابیں لے کے بیٹھتے تھے، شراب و رباب کی مجلسیں سجتی تھی اور مٹکوں کے اندر لوگ شراب لے کر ایسے پیتے تھے کہ جیسے کوئی مشروب یا پانی پیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا قبول اسلام کے بعد کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر جوانی میں کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی ہے، اور اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر لوگ مٹکوں کے اندر لے کے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی شراب، فرمایا میں نے اپنی عزت و عصمت کو اس زمانے کے اندر بھی بچایا۔ فرمایا جب انسان شراب پیتا ہے قبول اسلام کے بعد، فرمایا ام الخبائث ہے، اس کو نہ بہن کی تمیز رہتی ہے نہ ماں کی تمیز رہتی ہے، وہ نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، فرمایا نہ اس کو اپنی عزت و وقار کا رہتا ہے۔ اب یہ سوچیے آپ کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر ہر طرف جو ہے شرابیں بنتی تھی اور پی جاتی تھی، لیکن آپ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بچایا۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس زمانے کے اندر بھی دیکھیں وہی زمانہ جاہلیت والا دور لوٹ کر آ گیا ہے۔ آپ کے دائیں بائیں ہر طرف برائیاں، آپ کو شراب چاہیے، آپ کو لڑکی چاہیے، آپ کو نشہ چاہیے، آپ کو آئس چاہیے، آپ کو ہیروئن چاہیے۔ BBC کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو منشیات ہے وہ نیو یارک کے اندر بکتی ہے، اور بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا منشیات کا اڈا ہے وہ شہر کراچی ہے، گلی گلی کے اندر یہاں پر۔ اور لازم بات ہے یہ سب کچھ جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سرپرستی کے اندر ہوتا ہے، باقی تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ سب کچھ حکومتوں کی سرپرستی کے اندر، تھانے داروں کی سرپرستی کے اندر، پولیس والوں کی، اور بالخصوص جو محکمے جن کا کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو ان نشوں سے بچائیں، باقاعدہ طور پہ دھندا ہے۔ اور اس شہر کے اندر سب سے بڑے اسمگلر اور سب سے زیادہ نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے والے، خاص طور پر ہماری یہ جو ہائی کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس وقت تو درس گاہوں کے اندر آپ دیکھیں، یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ بچوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نشے کے اندر لگے ہوئے۔ اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو لوگ بچے خراب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بورڈنگ کے اندر ڈال دو، کتنے بچے بورڈنگ کے اندر ڈالے، ان کی لاشیں نشہ کر کر کے واپس آئی ہیں۔ اس سے بہتر ہے، بورڈنگ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا بچہ کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے دوستی ہے، کیا دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایک کام ہے نا، پیسہ کمائیں گے ہم، یا تو پیسہ کما لیں یا بچوں کو دیکھ لیں۔ اس پیسے کے عوض میں ہماری پوری نسل چلی جائے، ہماری پوری اولاد چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، اور ہم جو ہے پیسے تو لے کر آئیں گے بھائی، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بہت خسارے کا سودا کر رہے ہیں کہ دنیا کے اس عارضی مال بچوں کے لیے کما رہے ہیں نا، ان بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہوئے ہمارے نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ جاتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ تو میرے ملک کے اندر، میرے شہر کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر، لیکن میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ بیٹا بات یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بیان جا رہا ہے میرا، بیٹا بات یہ ہے کہ چاروں طرف اگرچہ برائی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا ہر طرف شراب ہی شراب تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے اس وقت بھی اپنے منہ کے ساتھ شراب کو نہیں لگایا، نشے کی طرف نہیں گئے۔ تو آپ کی جوانی پاکیزہ تھی، شرک سے پاک تھی، ہر قسم کے نشے سے پاک تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کے اندر آپ کی جوانی اور آپ کا بچپن گزرا۔